السلام علیکم، میں انمول 15واں دن۔ ہم یہ گفتگو اسٹیک اور فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کر رہے تھے۔ یہ ریسٹورانٹ کی بلائی منزل تھی۔ ہماری میز شیشے کی دیوار کے ساتھ تھی اور ان شیشوں سے نیچے سڑک پہ رواں دواں ٹریفک دکھائی دیتا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی میری مہمان ایک ایگزیکٹو تھی جو ایک اعلیٰ پائے کی IPP کمیٹی میں کام کرتی تھی۔ وہ PhD ڈاکٹر تھی اور انہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ نمل کے ریسرچ ورک میں میری مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ وہ لنچ بریک کے درمیان آفس سے اٹھ کے مجھ سے ملنے آئی تھی اور اب میرے سامنے بیٹھی مجھے بتا رہی تھی کہ ہاشم کاردار کے کردار کو کس قسم کی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے، IPPs کیسے کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ہاتھ میں چھری کانٹا تھا اور وہ اسٹیک کے ٹکڑے کاٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں نوٹ بک اور قلم تھا لیکن میں ان کی باتوں کو لکھ نہیں رہی تھی، میں بس نوٹ بک پکڑے بیٹھی چپس کھاتے ہوئے ان کو سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ کیا میری باتیں تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں؟ گفتگو روک کے ایک دم سے انہوں نے پوچھا۔ جی بالکل۔ اچھا، مجھے لگا شاید میں بہت خوش گفتگو کر رہی ہوں اور تم میری آدھی باتیں دھیان سے نہیں سن رہی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ کے مسکرائی۔ میں واقعی آپ کی آدھی باتیں سن رہی ہوں۔ میرے کام کے لیے یہ آدھی باتیں بہت ہیں۔ میں رائٹر ہوں، میں سن کے نہیں لکھتی، میں دیکھ کے لکھتی ہوں۔ وہ حیرت سے مسکرائی، مگر میں جانتی ہوں وہ میری بات نہیں سمجھی تھی، مگر مجھے اپنی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جوڑا بناتی تھی، ان کے کانوں میں ہیرے کے ٹاپس تھے اور ہاتھ میں پھول کی شکل کی ہیروں سے مرصع انگوٹھی۔ میرے ذہن میں یہ دیکھ کے فارس کی معالج ڈاکٹر ایمن کا کردار آیا تھا۔ اس ڈاکٹر کو ان کے جیسا ہونا چاہیے، میں نے سوچا۔ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ہم ریسٹورانٹ کی بلائی منزل پہ گلاس وال کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کسی ریسٹورانٹ کی گلاس وال سے شہر کے ٹریفک کو دیکھنا ناول کے مناظر کے لیے ایک اچھی سیٹنگ تھی۔ کیوں نہ سعدی کی فیملی کے پاس بھی ایک ایسا ہی ریسٹورانٹ ہو، وہاں مختلف کرداروں کو اکٹھا کرنا آسان ہوگا۔ بس ٹھیک ہے، ان کو یہ ریسٹورانٹ دے دیتی ہوں۔ میں ذہن میں اسی طرح کے بہت سے نوٹس لکھ رہی تھی۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جسے خوش گفتگو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے ایک رائٹر کو لکھنے کے لوازمات عطا کر دیتی ہے۔ اس وقت میری کہانی پوری طرح میرے ذہن میں نہیں بنی تھی، اس لیے ہم ہاشم کے کردار پہ زیادہ بات نہیں کر سکے اور گفتگو کا رخ میری قرآنی تعلیمات کی طرف مڑ گیا۔ ڈاکٹر ایمن، ان کو یہی کہہ لیں، نے مجھے کہا کہ انہوں نے سنا ہے میری کتاب مصحف پڑھ کے بہت سی لڑکیوں نے الہدیٰ میں تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں توصیفی انداز میں گفتگو شروع کر دی۔ میں مسکرا کے سنتی رہی۔ انہوں نے پوچھا، وہ تمہارے ادارے کی سربراہ رہی ہیں، وہ تمہارے کام سے واقف تو ہوں گی؟ میں نے مسکرا کے سر ہلایا اور کہا کہ جی ہاں۔ ڈاکٹر ایمن پوچھنے لگی، تو کیا تمہاری ان سے ملاقات بلکہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے؟ میں جھک کے 2 انگلیوں سے چپس اٹھا کے کھانے لگی۔ زرد سنہری چپس کے کنارے خستہ تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ میری اسٹیک سے زیادہ ذائقہ دار تھے کیونکہ اسٹیک ویل ڈن تھی، سخت، مجھے اندر سے نرم اور ہلکی کچی اسٹیک پسند ہے۔ میں نے ڈاکٹر ایمن کی بات کا جواب دینے سے پہلے چند لمحوں کے لیے توقف کیا۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی میری تفسیر ٹیچر تھی۔ تفسیر کلاسز میں وہ خود نہیں ہوتی تھی، ان کی ریکارڈنگ سپیکرز پہ چلتی تھی۔ البتہ میں نے ان سے لائف بھی چند کورسز پڑھے ہوئے ہیں، جیسا کہ وہ دوائے شافی، لیکن ان کورسز میں میرے ساتھ کوئی 1000 لڑکیاں اور بھی ہوتی تھی۔ ایسے میں جب کلاس ختم ہو جاتی تو کچھ لڑکیاں قطار کی صورت اسٹیج پہ جا کے ڈاکٹر فرحت سے ملا کرتی تھیں۔ جو آپ کو قرآن پڑھائے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کا رخ بدلے، وہ آپ کو پیارا تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ ایسے ہی لڑکیاں محبت اور عقیدت میں ان سے ملتی۔ وہ کلاس ختم ہونے کے بعد چند منٹ بیٹھتی، ان پیاری لڑکیوں سے ملاقات کرتی اور پھر اٹھ کے چلی جاتی۔ وہ معمر خاتون تھی، ان کو گھٹنوں اور جوڑوں کے مرض لاحق تھے، مگر ان کا اخلاق بلند تھا۔ مسکرا مسکرا کے ہر آنے والے سے ملتی اور اٹھ کے چلی جاتی۔ لیکن میں کبھی ان سے ملنے اسٹیج پہ نہیں گئی۔ میں نے سنا تھا کہ لوگ ان سے میری کتابوں کا ذکر کرتے تھے، لیکن میں ان سے ملنے کبھی نہیں گئی، نہ میں نے ان کا نمبر لیا، نہ ان کو کبھی ای میل کی۔ الہدیٰ چھوڑنے کے بعد جب بھی کبھی میں الہدیٰ کا چکر لگاتی یا بعد میں جو تھوڑا بہت عرصہ میں نے وہاں کام کیا، وہاں مجھے اکثر اساتذہ سامنے دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن میں مین لابی میں کھڑی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا ڈاکٹر فرحت سامنے سے اکیلی چلتی آ رہی ہیں۔ وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ لابی کے وسط میں رکی جہاں ایک میز پہ کچھ چیزیں رکھی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کے قریب موجود کسی لڑکی سے کہنے لگی کہ ان کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔
میں قریب کھڑی تھی. میں نے ان کو سلام کیا اور کہا کہ یہ واقعی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے مجھے دیکھا, مسکرا کے سلام کا جواب بھی دیا اور ہدایت دی کہ اس کو یوں اور یوں کر دیں. میں نے کپڑا درست کیا اور پیچھے ہٹ گئی. میں نے قریب جا کے تعارف کروایا. نہ میں وہاں رکی. وہ چلی گئی تو میں بھی بنا کسی پچھتاوے یا افسوس کے وہاں سے چلی آئی. میری اس کے علاوہ اس وقت تک ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. چپس کے چند ٹکڑے کھاتے ہوئے میں نے یہ ساری بات ڈاکٹر ایمن کو بتائی. انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیا اور پھر تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے, ایسے کہ ان کی ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی, اور دلچسپی سے مجھے سے پوچھا, کیوں تم نے کبھی ان سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں. لوگ تو چاہتے ہیں کہ سیلیبریٹیز ان کو جانیں, ان کو یاد رکھیں. میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اساتذہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. میں بھی ان کے فون کی کانٹیکٹ لسٹ میں آنا چاہتی ہوں, لیکن میں خود سے ان کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتی, کیونکہ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں نوٹس نہیں کریں گی یا وہ تمہیں اگنور کر دیں گی. تمہیں ریجیکشن کا ڈر ہے؟ ڈاکٹر ایمن آنکھوں میں چمک لیے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی. جب میں فارس کی ڈاکٹر کا کردار لکھوں گی تو اس کی آنکھوں کی چمک کا ذکر ضرور کروں گی. ذہن نے ایک اور نوٹ لکھا. جو لوگ مجھے عام لوگوں سے زیادہ پسند ہوتے ہیں, میں خود ہی ان کے قریب نہیں جاتی. اس ڈر سے نہیں کہ وہ مجھے اگنور کریں گے, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ میرے بہت اچھے دوست بن جائیں گے. کانفیڈنٹ مچ؟ انہوں نے مسکرا کے ابرو اٹھایا. کانفیڈنس کی بات نہیں ہے, آرٹ کی بات ہے. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے کسی فیوریٹ سیلیبریٹی سے اچھی شناسائی حاصل کرنا چاہوں تو آرام سے کر سکتی ہوں, کیونکہ میں نارمل فین گرلز کی طرح بیہیو نہیں کرتی. چونکہ میں خود مشہور ہوں, اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کسی مشہور شخص کو اس کے فینس کی کیا بات یاد رہتی ہے. نہ تعریف نہ تنقید, یہ دونوں چیزیں توجہ نہیں کھینچتی. فین کا سیلیبریٹی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ایک آرٹ ہے. یہ آرٹ بہت کم لوگوں کو آتا ہے, اسی لیے بہت سے سیلیبریٹیز مجھے اپنی فین لسٹ میں کافی اوپر رکھتے ہیں. میری بات دھیان سے سنتے ہیں اور مجھے اہمیت دیتے ہیں. اتنا تو مجھے یقین ہے کہ میں اگر خلوص دل سے کسی بھی سیلیبریٹی جس کو میں واقعی پسند کرتی ہوں سے رابطہ کروں تو میں ان کی توبہ بھی, ان کی توجہ بھی لے لوں گی اور ان کے جاننے والوں کی فہرست میں بھی شمار ہو جاؤں گی. ان کی دلچسپی مزید بڑھی. تمہیں ریجیکشن کا خوف نہیں ہے, بلکہ تمہیں کچھ زیادہ ہی اعتماد ہے کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگیں گی. انٹرسٹنگ. پھر کیا وجہ ہے کہ تم اپنی اساتذہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟ کیونکہ میں نے گہری سانس لی. میں جب بھی کسی کو دوست بناتی ہوں گھڑی کی ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے, الٹی گنتی, اور میں سوچتی ہوں کہ چلو دیکھتے ہیں اس دفعہ کسی کو مجھ سے شدید مایوس یا ناراض ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. اوہ, وہ چونکی. تمہیں یہ خوف ہے کہ تم دوست جلد بنا لو گی لیکن ان کو جلد کھو دو گی. بالکل, میں نے سادگی سے جواب دیا. میں کئی دفعہ یہ تجربہ کر چکی ہوں. شروع میں لوگ بہت شوق سے مجھ سے گھلتے ملتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد مجھے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اب مجھ سے مایوس ہو چکے ہیں. میری کوئی نہ کوئی بات ان کو بری لگ جاتی ہے اور وہ میری عزت کرنا کم کر دیتے ہیں. سو میں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی ہوں. نئی دوستی کی بنیاد رکھتے وقت ہی مجھے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس وقت مجھے بہت پسند ہے میں اس کو جلد کھو دوں گی. کچھ ایسا ہو جائے گا کہ کچھ عرصے بعد میری ہی کسی بات کی وجہ سے اس دوست نے مجھے چھوڑ دینا ہے. اس لیے یا تو میں دوست بناتے وقت ہی خود کو اس دوست کو کھونے کے لیے تیار رکھتی ہوں, یا میں ان لوگوں کے قریب ہی نہیں جاتی جو مجھے بہت عزیز ہوتے ہیں. بجائے یہ کہ وہ مجھے برے الفاظ میں یاد رکھے, یہ بہتر ہے کہ وہ مجھے نہ جانے. وہ اپنے گلاس میں بچے ہوئے مارگریٹا میں اسٹرا ہلاتے ہوئے سوچتے ہوئے بولی, ایسا کیا ہوتا ہے تم سے جس کے باعث لوگ تم سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی غلطی جو مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے. ہر دفعہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس دفعہ کچھ خراب نہ ہو, لیکن پھر بھی مجھ سے کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے جس کے بعد ان کا رویہ مجھ سے بدل جاتا ہے. کیا لڑائی ہو جاتی ہے؟ نہیں, لڑائی تو شاید ہی کبھی ہوئی ہو, بس مجھے ان کا رویہ سرد ہوتا محسوس ہونے لگتا ہے. پھر احساس ہوتا ہے کہ میری فلاں بات کے بعد سے وہ اب میری عزت نہیں کرتے, وہ مجھ سے مایوس ہوئے ہیں. اور میری عزت نفس اتنی اونچی ہے کہ جہاں مجھے رویوں میں کھچاؤ محسوس ہو میں فوراً سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں اور تعلق ہی ختم کر دیتی ہوں. سو تمہیں لوگوں کے رویوں سے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ تمہاری عزت نہیں کرتے؟ صرف میرے دوست نہیں, میں نے زور دے کر کہا. اکثر لوگ جو مجھے ملتے ہیں اور مجھے پسند ہوتے ہیں, میں نے نوٹس کیا کہ وہ میری عزت نہیں کرتے. وہ مجھے کبھی نہ کسی لحاظ سے کمتر سمجھتے ہیں, اور مجھے معلوم ہے کہ میں ایسا کیوں محسوس کرتی ہوں. اچھا کیوں؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا. ان کا انداز بالکل سائیکالوجسٹ والا تھا. میں اپنی کہانی میں ان کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی ڈگری ہی دوں گی. ذہن نے ایک اور فیصلہ جاری کر دیا. کیونکہ میں بہت حساس ہوں. میں نے شانے اچکا دیے. اور حساس لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ لوگوں کے رویوں کو جلد بھانپ لیتے ہیں.
میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں نمرا، اور یہ بات شاید تمہارے کسی کام آئے۔ انہوں نے نظریں جھکا کے اسٹراپ پھیکی برف میں گھماتے ہوئے کہا، تمہارے جیسے بہت سے لوگ دوستی کرنے سے پہلے ہی اس بات کو محسوس کر لیتے کہ ان کا دوست جلد ان سے ناراض ہو جائے گا، ان کو چھوڑ دے گا، یا وہ اس کو کھو دیں گے اور اس کو خود سے مایوس کر دیں گے۔ لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگ بہت حساس ہوتے ہیں۔ انہوں نے توقف کیا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ تمہارے جیسے لوگوں کی سیلف اسٹیم بہت کم ہوتی ہے۔ مجھے دھچکا لگا تھا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوں؟ شاید زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے میرے منہ پہ کہا تھا کہ تمہاری سیلف اسٹیم کم ہے، لیکن میری سیلف اسٹیم کیسے کم ہو سکتی تھی؟ میں تو بہت با اعتماد اور اپنے آپ سے آگاہ لڑکی رہی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ، تمہاری نظروں میں تمہارا سیلف امیج کیا ہے؟ سیلف امیج؟ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں کہہ نہیں سکی۔ میں نے اس سوال کا جواب کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، تمہارا سیلف امیج کیا ہے؟ تم اپنی نظروں میں کیا ہو؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھو، تم اس بات کا جواب اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ تم نے کبھی اپنی نظروں میں اپنا سیلف امیج بنایا ہی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے لوگ تم سے مایوس ہو جاتے ہیں، تمہاری عزت نہیں کرتے۔ حالانکہ میں یقین سے کہہ رہی ہوں، جن لوگوں کے بارے میں تم یہ سوچتی ہوگی ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے دل میں یہ چل رہا ہے۔ لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تم اپنی عزت نہیں کرتی۔ اس کے بعد انہوں نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ میں اس عورت سے زندگی میں بس چار دفعہ ملی ہوں، لیکن مجھے ان کی ہر بات یاد ہے۔ ہر ملاقات میں وہ اس موضوع کو ہلکا سا چھیڑ کے بات بدل دیا کرتی تھی۔ ان کا انداز بہت نرم اور سمجھانے والا ہوتا، زیادہ دباؤ نہیں دیتی تھی۔ ہماری ملاقاتیں ختم ہو گئی۔ میں نے ناول بھی لکھ لیا، اپنی سیلف اسٹیم پہ کام بھی شروع کیا، اور پھر میرا اساتذہ سے تعارف بھی ہو گیا۔ آج اساتذہ مجھے جانتی ہیں اور میں انہیں۔ ہمارے درمیان ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ ہے، الحمدللہ۔ وہ مجھ سے کبھی خفا یا مایوس نہیں ہوئی۔ اب لوگ واقعی میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میں اپنی عزت کرتی ہوں۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان تھا جتنا میں نے 4 فقروں میں بیان کر دیا؟ نہیں، ایسے پروسیس کبھی آسان اور مختصر نہیں ہوتے۔ ان پہ ایک لمبے عرصے تک کام کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی مجھے اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں چند برس پہلے سے بہتر مقام پہ ہوں۔ اسی مقام پہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ دنیا کی کوئی کامیابی تب تک آپ کی کامیابی بن نہیں سکتی جب تک آپ کی سیلف اسٹیم بائے نہ ہو، نہ رشتوں میں نہ کریئر میں۔ لیکن یہ سیلف اسٹیم کیا ہے؟ آپ نے سیلف لو، سیلف ویلیو، سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم نام کی بہت سی اصطلاحات سن رکھی ہوں گی۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مطلب انسان کی اپنی عزت نفس ہے، ایک غیرت جو اللہ نے ہر انسان کے اندر ڈال رکھی ہوتی ہے۔ کوئی ہمیں ذرا سا موڈ دکھائے تو ہم فوراً اس سے کھچے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں برا لگتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے ہر اصطلاح الگ الگ معنی رکھتی ہے اور ہر ایک بہت دلچسپ ہے۔ آج ہم بات کریں گے سیلف اسٹیم کے بارے میں۔ سیلف اسٹیم انسان کے ذہن میں فٹ ایک ایسا کیلکولیٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی قدر و قیمت کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ آپ کیا ہیں، آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کتنے پانی میں، آپ کتنے اہم ہیں۔ انسان ان سب کو اپنے ذہن کے مطابق کیلکولیٹ کرتا ہے۔ نمرا اپنے آپ کو یوں اسٹیم کرتی تھی کہ نمرا ہے تو ایک قابل لڑکی، لیکن اسے جلد پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ اتنی قابل نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک لوگ اس کو پسند کریں۔ وہ اتنی قابل محبت نہیں ہے کہ لوگ زیادہ دیر اس کا دوست رہیں۔ اس کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ اسے لوگوں کو کھو دینا ہے۔ وہ اتنی مضبوط اور سحر انگیز نہیں ہے کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک اپنا بنا کے رکھے۔ اس میں کوئی ایسی خاصیت ہے ہی نہیں جو لوگوں کو اپنا بنا کے رکھ سکے۔ سیلف اسٹیم انسان کی اپنی اوورآل قدر و قیمت کے اندازے کا نام ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم چند سال پہلے والی نمرا کی طرح کمتر ہوتی ہے؟ میں آپ کو ان کی خصوصیات بتاتی ہوں۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک خصوصیت کہیں آپ میں تو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا زندگی کو دیکھنے کا انداز منفی ہوتا ہے۔ منفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ اچھا ہو جانے پہ بھی برے کے منتظر رہتے ہیں۔ ان کو کچھ اچھا مل جائے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ چھن جائے گا۔ وہ اس قابل کہاں کہ زیادہ دیر اچھی چیزوں ان کے پاس رہے۔ کوئی اچھا شخص دوست بن جائے تو ایسے لوگ سب سوچتے ہیں کہ یہ بس ایک خوبصورت اتفاق تھا، بس اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا۔ اور جب یہ شخص مجھے اچھے سے جاننے لگے گا تو یہ مجھے ناپسند کرنے لگ جائے گا، میں اسے کھو دوں گا۔ اس لیے مجھے ابھی سے تیار رہنا چاہیے اس وقت کے لیے جو میں اس کو کھونا ہے۔ میں رہ لوں گا اس کے بغیر۔ ہاں، میں اتنا اسٹرانگ تو ہوں کہ اس کے بغیر رہ لوں گا۔ دوستی کے ابتدائی مرحلے میں ہی کمتر سیلف اسٹیم والے لوگ ایسی باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ اعتماد کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی آراء سے
اس ڈر سے اختلاف نہیں کرتے کہ یہ شخص ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اپنی آراء کا اظہار کچھ لوگوں کے سامنے کر لیں گے، لیکن وہ طرح کے لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے، دو طرح کے لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے، ایک وہ جن سے وہ ڈرتے ہیں اور دوسرے وہ جن سے وہ شدید محبت کرتے ہیں اور ان کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے وہ بس ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے۔ اور کیا نشانی ہے کمتر سیلف اسٹیم والوں کی؟ ایسے لوگ اپنی ضروریات ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتے، ان کو کسی سے کچھ مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کسی سے ذرا سی بھی کوئی چیز مانگ بیٹھے تو اپنا آپ کسی پہ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا عزت نفس کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ مگر کمتر سیلف اسٹیم والے لوگوں پہ اگر کوئی بنا مانگے احسان کر دے تو وہ اس لیے بوجھل محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کو اس مراعات کے قابل نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے، اسی لیے وہ لوگوں سے اپنی ضرورتیں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بعض عورتیں ابیوسو میریجز میں اتنے سال گزار دیتی ہیں اور اپنی ضروریات اپنے شوہر سے نہیں کہہ پاتی، کیونکہ مسلسل ذہنی تشدد نے ان کے ذہن کو اتنا چھلنی کر دیا ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں ان کی اپنی ذات ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہ اپنی ضرورت کو پس پش ڈال دیتی ہیں، اپنے آپ کو فوراً سے مائنس کر دیتی ہیں۔ انہیں کچھ چاہیے ہو تو وہ کسی کو بتاتی نہیں ہیں اور اس شے کے بغیر گزارا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح کچھ بچے گھر کے مسلسل تنقیدی ماحول کے باعث اپنے آپ کو اتنا ارزا سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ جس فیلڈ میں وہ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں اس میں ان کا دل نہیں لگتا۔ بچوں کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ اگر اس کو بیان نہ کر سکے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس بچے کی اپنی نظر میں اس کی اپنی ذات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسے لوگ گھر میں ہر ایک کا بوجھ اٹھانے لگ جاتے ہیں، کوئی انہیں کام کہے یا انکار نہیں کرتے، بھلے یہ تھک جائیں، بوجھ سے ٹوٹنے لگ جائیں، مگر یہ کسی کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ ان کو جہاں کسی کے کام اور اپنی ذات کے درمیان میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے، یہ اپنی ذات پہ سمجھوتا کر کے اپنے آرام کو پس پش ڈال کے دوسروں کا کام کرنے لگ جائیں گے۔ آفس میں کوئی ایسا شخص ہو تو سب اس پہ اپنے کام کا بوجھ بے شرمی سے ڈالے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ایسا شخص تو اثار اور قربانی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کو تو نیک اجر ملنا چاہیے، مگر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا فرشتے بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں، اور جب بھی آپ بنا کسی کے مانگے اس کے کاموں کا بوجھ اٹھا لیں گے، سوائے اس کے کہ وہ آپ کے والدین ہیں یا ان سے ایسا تعلق ہے جہاں پہ کام آپ کا فرض ہے، وہاں سب آپ سے کام بھی کروائیں گے اور کوئی آپ کی عزت بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے خود اپنی عزت بنائی ہی نہیں کبھی۔ آپ کو معلوم ہے ماضی کی غلطیوں اور ناکامیوں پہ سب سے زیادہ رنجیدہ اور گلٹی کون لوگ رہتے ہیں؟ ہلکی سیلف سٹیم والے۔ ان کے گرد شرمندگی، خود کو ملامت کرتے رہنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان کو ہر روز ایسے کئی واقعات یاد آتے ہیں جب انہوں نے کسی اپنے کو ناراض کیا یا خود سے مایوس کر دیا۔ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ رہتے ہیں، خود کو ملامت کرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی خود کو اپنی غلطیوں کے لیے معاف نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ بطور مسلمان ہمیں اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے اور بار بار استغفار کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ استغفار بار بار اللہ کے حضور کرنا چاہیے، اپنی ذات کے کٹہرے میں نہیں۔ خود کو ملامت کرتے رہنا کمزور شخصیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ہماری ہی ملامت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور ان کو نہ دہرائیں۔ ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، جب وہ یاد آئیں تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی سے سیکھنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا ہی کیوں۔ یہ جو پھانس بن کے آپ کے گناہ یا غلطیاں آپ کے دل میں چبھے ہیں نا، یہ پھانس تب نکلے گی جب آپ اس کو کسی اور اینگل سے دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ کیوں کیا، وہ کیا عناصر تھے جو مجھے اس گناہ کی طرف لے کر گئے، اگلی دفعہ میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں اور مجھے اس سے کیا سبق سیکھنا ہے، میں اس کا مداوع کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ رویہ اس رویے سے مختلف ہے جو آپ کو ہر وقت مغموم رکھتا ہے اور آپ اپنی ہی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ مجھ سے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوتا والا رویہ تو توبہ کرنے والے لوگوں کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کم سیلف اسٹیم کا شکار ہے تو آپ کی توجہ ہمیشہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں پہ رہے گی، چاہے وہ آپ کی ظاہری شخصیت میں ہو، جیسے آپ کی انسیکیورٹیز، آپ کا سیلف ڈاؤٹ، آپ کا چھوٹا قد، بڑھا ہوا وزن، سانولی رنگت یا ایسی کوئی چیز جو آپ کو خود میں نہیں پسند۔ آپ ہمیشہ سوچیں گے کہ لوگ میرے اندر یہی نوٹ کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ اپنی عزت نہیں کرتے، اس لیے کوئی ذرا دیر آپ کو ٹیکسٹ پہ جواب نہ دے تو آپ کو لگے گا بس یہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اب میں اس کو کھو دوں گا۔ اگر آپ کی ذات آپ کے نزدیک کمتر ہے تو آپ ہمیشہ فرار ڈھونڈیں گے، آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی سے کھیلیں ملیں گے نہیں،
آپ لوگوں کو تب فیس نہیں کر سکیں گے جب آپ کو لگے کہ آپ نے کچھ غلط کیا، جیسے کسی سسرالی رشتہ دار کی آپ نے کال نہیں اٹھائی، اب آپ اگلی دفعہ اس کی کال نہیں اٹھائیں گی کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ اب پچھلی دفعہ کی وضاحت دینی پڑے گی، اس سے اگلی دفعہ پھر آپ اس کی کال نہیں اٹھائیں گی۔ ہر دفعہ اس کا نمبر دیکھ کے آپ کے دل پہ بوجھ بڑھتا جائے گا، اور جب جواب دینا پڑ جائے تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں مصروف تھی تب بات نہیں کر سکی، اب مصروف نہیں ہوں، اب بات کر رہی ہوں، آپ 100 طرح کی وضاحتیں دیں گی، شرمندہ ہوں گی، اور آپ کو دل میں محسوس ہوگا کہ وہ اب آپ کی عزت نہیں کرتے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی عزت نہیں کی۔ اپنی عزت کی ہوتی تو آپ سر اٹھا کے کہتی کہ بھائی میں کوئی فارغ تھوڑی ہوں، میرے 100 کام ہیں۔ کبھی بندے کا موڈ ہی نہیں ہوتا بات کرنے کا، اب موڈ ہے، فرصت ہے، وقت ہے تو بات کر رہی ہوں بس۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ دوسرے ان سے بہتر ہے، اور چونکہ وہ ان سے بہتر ہے اس لیے دوسرے ان کو کچھ سمجھتے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی ذرا سی بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ مذاق نہیں کیا بلکہ ہمارا مذاق اڑایا ہے، ہم پہ طنز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل وہ اپنی عزت خود نہیں کرتے، ان کی نظر ہمیشہ اپنی کمزوریوں پہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو دوسروں کی ہر بات بری لگتی ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کی کمزوری کو جانتا ہے، ان کو نوٹ کر رہا ہے، اور ابھی کوئی ان پہ پوائنٹ مار دے گا۔ اپنے بارے میں تعریفی اور توصیفی فیڈ بیک قبول کرنا مشکل لگتا ہے۔ کوئی ان کی تعریف کرے تو بظاہر یہ مسکرا کے تعریف وصول کر لیں گے، لیکن اندر سے یہ سوچیں گے کہ یہ مجھے اچھا اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے، یا یہ میری جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں وہ بے شک اچھی ہے لیکن میری کچھ بری سائڈز اتنی بری ہیں کہ جس دن ان کو ان کا علم ہوا وہ مجھ سے دوستی چھوڑ دیں گے۔ میں ان کی تعریف پہ کیسے خوش ہوں، میں تو اصل میں ان کا دھوکہ دے رہی ہوں۔ اور کیا نشانی ہے کمتر سیلف اسٹیم والے شخص کی؟ ایسے لوگوں کو ایک ڈر ہمیشہ رہتا ہے ناکامی کا اور انجان چیز کا، اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون۔ یہ کوئی بڑا رسک لینے سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں بھی ایک زمانے میں اپنے ناول میں کوئی بولڈ ٹاپک چننے سے ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں میں یہ کرنے کے قابل ہوں یا نہیں۔ سیلف ڈاؤٹ بھی اسی کمتر سیلف اسٹیم سے جنم لیتا ہے، اور یہ کمتر سیلف اسٹیم خود کس چیز سے جنم لیتی ہے؟ یہ عموماً بچپن سے شروع ہوتی ہے یا پھر کسی خاص ماحول کی دین ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ٹاکسک لوگوں کی دوستی اور ان کا رویہ بھی آپ کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلسل آپ کے ارد گرد آپ کی ذات پہ تنقید کرتا رہے یا آپ کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا اپنی نظروں میں سیلف امیج مسخ ہونے لگتا ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ آپ کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آپ واقعی اتنے ہی برے ہیں جتنا کوئی آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات کوئی بیماری، کوئی ڈپریشن کا فیز یا کوئی حادثہ جو آپ کی خوشیاں نگلے آپ کی ذات کی قدر و قیمت آپ کی نظروں میں کم کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ کمتر مالی حالات بھی آپ کو احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں۔ ماضی میں کسی نے آپ کو ٹھکرایا ہو، آپ کی ذات کی نفی کی ہو، یہ چیز بھی آپ کا سیلف امیج متاثر کرتی ہے۔ اور اگر یہ سب نہ ہو تو انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لیے اتنے اونچے معیار طے کر لیے ہوتے ہیں جن تک وہ محنت سے بھی پہنچ نہیں پاتا، اور ناکامی اس کو اپنے بارے میں کمتر محسوس کرواتی ہے۔ اگر آپ کی سیلف اسٹیم کم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خود کو چھپاتے ہیں، فرار ڈھونڈتے ہیں، آپ کا اعتماد کم ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا کم کر دیتے ہیں۔ آپ نئی چیزیں نہیں کرتے کیونکہ آپ ان کے ساتھ آرام دہ نہیں ہوتے، ہر وقت اپنے بارے میں کانشیس رہتے ہیں، آپ خود کو چیلنج نہیں کرتے، آپ ڈل اور روکھے پھیکے ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی کے کئی سال، جی ہاں کئی سال ڈل اور روکھے پھیکے ہو کے گزارے ہیں، سو مجھے معلوم ہے کہ کمتر سیلف اسٹیم اور اپنی ذات سے پیار نہ کرنا انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کو ہر کام میں فرار چاہیے ہوتا ہے، آپ کو مصیبت کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، بس مصیبت ٹل جائے، آپ کو کسی کے سامنے کچھ کہنا نہ پڑے، کوئی اور آپ کے لیے بولے، کوئی اور آپ کے لیے لڑے، بس آپ محفوظ رہیں۔ فرار آپ کو محفوظ محسوس کرواتا ہے۔ آپ فیری ٹیلز والی شہزادی بن جاتے ہیں جو چاہتی ہے کہ کوئی سفید گھوڑے پہ آئے اور اس کو بچا کے لے جائے، بس اس کو خود ہاتھ پیر نہ ہلانے پڑے، اور وہ اسے بچا کے کہاں لے جائے؟ کہیں دور جہاں یہ مسئلے نہ ہوں۔ ویل ہیلو، جب تک آپ زندہ ہیں مسئلے ہوں گے، اس لیے مردہ پن سے زندگی گزارنا چھوڑ دیں، اٹھیں اور اپنی سیلف اسٹیم کو اوپر لے کر آئیں۔ کتنا اوپر لانا چاہیے اپنی سیلف اسٹیم کو؟ آپ کو کون لوگ شدید ناپسند ہوتے ہیں؟ بہت فخر کرنے والے، بہت اترانے والے، بہت اکڑنے والے، خود کو کوئی بڑی چیز سمجھنے والے۔ ایسے مغرور لوگوں کو نرگسی لوگ کہا جاتا ہے، نارسسسٹ۔
ان کی سیلف اسٹیم اتنی ہائی ہوتی ہے کہ حد نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، سو ان کے لیے سب جائز ہے. یہ دوسروں کی فیلنگز ہرٹ کریں، کسی کو پیروں تلے رون دے، بھائی ان کے لیے سب جائز ہے. یہ غرور ہے، یہ آپ نے اپنے اندر پیدا نہیں کرنا. آپ نے صرف اپنی سیلف اسٹیم کو اونچا کرنا ہے. اونچی سیلف اسٹیم والے نرم اور عاجز لوگ ہوتے ہیں. ان سے محبت ہو جایا کرتی، ان کی شخصیت سحر انگیز بن جایا کرتی، مگر ان سے کسی کو کوفت نہیں ہوتی. مغرور لوگوں سے کوفت ہوتی ہے. آپ کو دو انتہاؤں کے درمیان میں اپنا توازن برقرار رکھنا ہے. آپ نے اپنی سیلف اسٹیم کو مثبت مگر حقیقت پسندانہ رکھنا ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ایک دفعہ پھر لوٹتے ہیں اپنے اصل کی طرف. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور ہم نے بخشی بنی آدم کو عزت. یہاں اللہ تعالیٰ نے کرم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ہم نے بنی آدم کو کریم بنایا ہے. کریم یعنی نوبل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن کریم بن کریم بن کریم بن کریم تھے. جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یوسف سب سے عزت دار کیوں تھے؟ ان کی وہ کیا خصوصیات تھی جو ان کو باعزت بناتی تھی؟ کیا صرف ان کے آباء و اجداد کا کائنٹی ہونا، کا نبی ہونا؟ اگر ہمیں اپنی سیلف اسٹیم اس لیول پہ لے کر جانی ہے جہاں ہم اپنی نظروں میں بھی کریم یعنی عزت دار ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے والد یوسف علیہ السلام کی زندگی کو غور سے دیکھنا ہوگا. یوسف کا قصہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہ قرآن کے قصہ جات میں ہمیں عموماً سب سے دلچسپ لگتا ہے کیونکہ اس میں ماڈرن زمانے کی کہانیوں کے تمام عناصر موجود ہیں: محبت، نفرت، حسد، سازش، اور پھر آخر میں مثبت اور منفی کرداروں کا ایک گرینڈ شو ڈاؤن. یوسف کے والد یعقوب کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی. عزیز مصر کی بیوی بھی یوسف کی محبت میں گرفتار ہوئی. یوسف کے بھائیوں کو ان سے حسد تھا اور انہوں نے سازش کر کے یوسف کو اپنے باپ کی نظروں سے دور کر دیا. مصر میں بھی یوسف کے ساتھ کہیں زیادتیاں ہوئی. جب انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے غیر اخلاقی دعوت نامے کو قبول نہیں کیا تو اس نے ان کو قید میں ڈلوا دیا. لیکن آخر میں یوسف کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دار عہدے پہ پہنچایا اور ان کی کہانی کے تمام کردار وہاں جمع ہوئے اور سب ان کے آگے تعظیماً جھک گئے. یہ ہے اس قصے کا مختصر سا احوال. اب اسی قصے کو ایک دوسری نظر سے دیکھیے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم بچپن سے کیا پڑھتے آئے ہیں کہ وہ بہت حسین و جمیل تھے. قرآن میں البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کے بارے میں کچھ نہیں کہا، صرف مصر کی عورتوں کا تبصرہ بیان فرمایا کہ جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو حیرت سے بولی کہ یہ تو جیسے کوئی فرشتہ ہے. یوسف کو اس دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوسف کی دوسری خوبیوں کو تذکرہ کیا ہے، حسن کا نہیں. یوسف کی کہانی کو قدم بقدم دیکھیے. یوسف اپنے بچپن سے ہی اپنے باپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے. اس شے نے دوسرے بھائیوں کے دل میں ان کے لیے حسد ڈال دیا تھا. جب آپ کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں یا آپ کا سسرال ایسا ہو جہاں لوگ آپ سے جلتے ہوں اور ہر وقت آپ کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوں، ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جن میں آپ کو زیادہ عزت مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ ان مواقع کو پہچانیں اور اپنی عزت کروائیں. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. کیا آپ ان مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا آپ خود ترسی کا شکار ان رشتہ داروں کی باتوں پہ کڑتے رہتے ہیں اور ان کی سازشوں کا جواب دینے میں ہی خود کو الجھائے رکھتے ہیں؟ اگر آپ ان کے لیول پہ اتر آئیں گے تو آپ اپنی عزت بڑھانے کا موقع کھو دیں گے. یوسف علیہ السلام کی عزت کیسے بڑھی تھی؟ ان کے سچ سے. انہوں نے خواب دیکھا اور ٹھیک اسے جا کے اپنے باپ کو سنا دیا. باپ نے منع کیا کہ اسے بھائیوں کو نہ سنانا. کیوں نہ سنانا؟ کیونکہ اگر آپ کو ایک ہائی ویلیو انسان بننا ہے تو آپ کی کچھ حدود ہونی چاہیے. آپ کے جذبات آپ کی آستین سے نہیں لپٹے ہونے چاہیے کہ جس سے ہاتھ ملا اس کو اپنے جذبات کھول کے دکھا دو. ہر ایک کے سامنے دل کھول کے رکھ دینے والے اپنی نظروں میں بھی باعزت نہیں رہتے. اپنی پرائیویسی کا خیال رکھنے والے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی چند حدود قائم رکھنے والے ہی معزز شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. یوسف کو اپنی باؤنڈریز کا تعین کرنا بچپن سے ہی آتا تھا. جس شخص کی عزت نفس اونچی ہوتی ہے وہ اپنا راز ہر ایک سے شیئر نہیں کرتا. جب آپ اپنے راز ہی نہ سنبھال سکے تو اللہ آپ کو مزید سنبھالنے کے لیے کیا دے گا؟ اللہ جب آپ کو کوئی راز تھماتا ہے تو وہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنبھال کے اگلے راز کے عطا ہونے کے حقدار بنتے ہیں یا نہیں. اپنی نظروں میں باعزت ہونے کا پہلا حصول ہے اپنی پرائیویسی کا دھیان رکھنا. یوسف کے قصے میں آگے بڑھیں. ایک بچے کو گھر بدر کر کے
کنویں میں پھینک دیا گیا۔ وہاں سے اس کو ایک قافلہ آ کر لے جاتا ہے اور چند پیسوں کے عوض اس کو فروخت کر دیتا ہے، جبکہ بچہ پیارا تھا اور اچھے خاندان کا لگتا تھا، اور جیسے لوگ ایک دوسرے کو ہمیشہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ سو شہر کے عزیز نے اس بچے کو خرید لیا اور اس کو اپنے پاس لے گیا۔ آپ نے پوری سورہ یوسف میں کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ یوسف نے اس نئے شہر میں کسی کے سامنے اپنے دکھوں کی داستان رکھی ہو، خود ترسی سے بھری گفتگو کی ہو، آہیں بھری ہو، یا اپنے گھر والوں کی جدائی میں رو رو کے خود کو بالکل ایک بیکار انسان بنا دیا ہو۔ یعقوب کے غم کا ذکر ملتا، ان کا غم مختلف تھا، مگر یوسف کے غم کا ذکر آپ کو ان کے آنسوؤں کی زبانی کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن کیا یوسف کو غم نہیں تھا؟ ضرور تھا، لیکن انہوں نے اپنے غم کو پبلک نہیں کیا تھا، اس کا اشتہار نہیں لگایا تھا، اس غم کو دل میں دبائے رکھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان کے غم کو ایسے بیان نہیں کیا جیسے یعقوب کے غم کو کیا۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ یعقوب نے اپنے غم میں رو کے کوئی غلط کام کیا۔ یعقوب کا غم مختلف تھا، ان کا غم یہ تھا کہ ان کے بیٹوں نے ایک معصوم کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ان کا غم اپنے ایک بیٹے کی موت اور 10 بیٹوں کی آخرت کی بظاہر تباہی نظر آنے کا غم تھا۔ سو جس شخص کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کہاں اپنے غم کا اظہار کرنا اور کہاں نہیں۔ یوسف ایک نئے شہر میں بطور غلام رہ رہے تھے، انہوں نے اپنے غموں کا اشتہار نہیں لگایا تھا، کیونکہ یہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی ان کا اپنا تھا۔ عزت دار انسان اپنوں اور غیروں کا فرق خوب سمجھتا ہے، وہ اپنے اصل کو نہیں بھولتا۔ اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنے اصل کو نہیں بھولنا، نہ اس پہ شرمندہ ہونا ہے۔ اگر آپ کے والدین کا تعلق کسی گاؤں سے تھا، اگر آپ کی والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یا آپ آج بھی عید کرنے گاؤں جاتے ہیں، تو یہ بات دوستوں سے چھپانے کی نہیں ہوتی، آپ کو ان باتوں کو اون کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اصل پہ کبھی شرمندہ نہیں ہونا بلکہ فخر کرنا ہے۔ اور ہر کسی کے والدین کا تعلق پیچھے سے کسی نہ کسی گاؤں سے ہی ہوتا ہے۔ کسی کے والدین اگر ساری عمر بڑے شہروں میں رہے ہیں تو ان کے دادا پھر بھی گاؤں کے ہوں گے۔ آپ دنیا کے کسی ملک یا کسی کلچر میں چلے جائیں، آپ کو اپنا علاقہ اور اپنی جڑیں نہیں بھلا دینی۔ کسی دوسرے ماحول میں جا کے ان کے رنگ میں رنگ نہیں جانا۔ جیسے کسی بہت ماڈرن رشتہ دار کے ہاں آپ کسی شادی پہ جائیں اور ان کے ہاں دولت، رنگوں اور روشنیوں کی بہار دیکھ کے آپ کو اگر اپنا آپ کم حیثیت لگے تو آپ کو سیریسلی اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ آپ نے ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، نہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں اپنا پرسنالٹی اسکیچ، اپنی ویلیوز اور اپنی حدود کا ٹھیک اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں، یہ کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ سوری، آپ کی کچھ باؤنڈریز ہیں، آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اصولوں کو نہیں توڑیں گے۔ اس کے علاوہ یوسف میں اور کیا تھا جو ان کو باعزت بناتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کہ اس نے یوسف کو مصر میں آباد کیا، اس کو تعویل الاحادیث کا علم سکھایا، اس کو علم اور حکمت عطا کی۔ تعویل الاحادیث سے مراد ہے باتوں کی گہرائی میں جا کے ان کے معنی ڈھونڈنے کا علم۔ جیسے خواب کی تعبیر، خواب میں عموماً علامتیں نظر آتی ہے، کیا چیز کس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم یوسف کو عطا کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم اجر دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یعنی یوسف کو یہ سب ملنا ایسے نہ تھا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بس منتخب کر لیا اور اس کو یہ سب بونس کے طور پہ مل رہا ہے۔ یہ یوسف کا اجر تھا۔ کس چیز کا اجر؟ ابھی تک یوسف کے کسی ایسے واقعے کا ذکر نہیں ہوا جس میں انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو۔ وہ تو ایک غلام بنا لیے گئے تھے اور ایک پرائے ملک میں تھے۔ میں نے یہ آیات بار بار پڑھی کہ ان میں یوسف نے ایسا کیا احسان کیا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اجر دیا۔ اللہ نے یوسف کو احسان کرنے والا کیوں کہا؟ احسان ہوتا کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے کچھ دینا، کسی کام کو اتنے اچھے سے کرنا جتنا آپ کا فرض نہ تھا، یعنی پرفیکشن اور ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنا۔ یوسف نے کیا کیا تھا ایسا؟ میں نے کئی دفعہ یہ آیات پڑھی اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ یہ پوری سورہ سمجھنا بھی تعویل الاحادیث کو سمجھنے جیسا ہے۔ علامتوں اور چھپی باتوں کا اس میں لنک ہے۔ جیسے یوسف کا کرتا ایک کرتا وہ تھا جس پہ خون لگا کے ان کے بھائی اپنے باپ کے پاس لائے۔ وہ کرتا ان کے بھائیوں کی بے گناہی کا ثبوت تھا، اور اس کرتے نے ان کے باپ کو غمناک کر دیا، حالانکہ باپ کو سچ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ خون جھوٹا ہے۔ ایک کرتا وہ تھا جو عزیز مصر کی بیوی نے جب یوسف کو مائل کرنا چاہا اور وہ کمرے سے باہر کو لپکے تو وہ کرتا اس عورت سے پھٹ گیا۔ اس کرتے کو پیچھے سے پھٹے دیکھ کے عزیز کو سمجھ آ گیا کہ یوسف سچا ہے، لیکن پھر بھی یوسف کو قید میں ڈلوا دیا گیا۔ وہ کرتا سچائی ثابت کرنے کے باوجود بھی یوسف کو بچا نہیں سکا۔ ایک تیسرا کرتا وہ تھا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنے باپ کو بھیجا۔ اس کرتے نے بھی سچ بتا دیا، اس کرتے نے باپ کی بینائی واپس کر دی۔ کرتے کا موضوع بہت لمبا اور دلچسپ ہے، لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ اس صورت میں بعض باتیں کہیں نہیں گئی۔
لیکن آپ نے انہیں ڈھونڈنا ہے۔ یوسف کے کسی خاص عمل کا ذکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ احسان کرنے والے تھے۔ میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان اعمال پہ فوکس کر رہی تھی جو یوسف نے کیے۔ پھر میں نے سوچا کیا معلوم یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو باوجہ ان اعمال کے جو یوسف نے نہیں کیے، اپنی پرائیویسی کو پامال نہیں کیا، اپنے باپ کی بات کا مان نہیں توڑا، اپنا راز نہیں کھولا، اپنے خواب کا راز نہیں کھولا، نئے شہر میں آ کے لوگوں کے سامنے گریہ ازاری نہیں کی، دکھوں کی داستان نہیں سنائی۔ ان کو کنویں میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کا ظلم جتاؤ گے۔ اس ایک بات پہ بھروسہ کر کے یوسف نے اپنے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی۔ وہ انبیاء کی اولاد تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی کچھ حدود ہیں جن کو وہ نہیں توڑ سکتے، جیسے اولو الامر کا حکم ماننا، حاکم کا حکم ماننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کے قانون کے تحت کسی کے غلام تھے، اپنے آقا کا حکم ماننا ان پہ فرض تھا۔ یوسف نے اس شخص کی غلامی سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا یوسف بھاگ کے اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے تھے؟ وہ کیوں نہیں بھاگے؟ کیونکہ عزیز مصر جب ان کو خرید کے گھر لایا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، قرآن میں بیان ہے کہ اس کو رکھو عزت و اکرام سے، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم بنا لیں اس کو بیٹا۔ آپ نے نوٹس کیا یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، کرم، عزت، یعنی اس کو تکریم سے رکھو، عزت سے رکھو۔ یوسف کو اس شخص نے عزت دی تھی۔ اس ایک عمل کی وجہ سے یوسف کتنے سال اس گھر میں ٹکے رہے۔ انہوں نے اللہ کے فیصلے کو مانا اور اس ملک میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، اپنے مالک کے ساتھ احسان کا سلوک کیا۔ یقیناً یوسف اپنے مالک کے کام بہترین طور پہ کرتے ہوں گے، وہ اپنے مالک سے خیانت نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ اس شخص نے یوسف کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جب ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، یوسف نے اس شخص کا احسان یاد رکھا اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کی۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چیز آپ کی سیلف اسٹیم کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا مقام پہچانیں۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو آپ عزت دیں، یعنی جس کو آپ سے اوپر کوئی درجہ دیا ہے اس کو اس درجے کی عزت دیں، اور جو آپ کی عزت کرے اس کو مزید عزت دیں۔ عزت دلواتی ہے۔ کم سیلف اسٹیم والے لوگ ایسے نہیں کر سکتے۔ ان کو کوئی اچھا شخص مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے اور جلد یا بدیر ہم اس کو کھو دیں گے۔ اس خوف اور انسیکیورٹی کے ہاتھوں وہ خود ہی اپنی حرکتوں سے ہی شخص کو کھو دیتے ہیں۔ یوسف نے ایسے نہیں کیا، ان کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ بھی تھا اور مالک کے احسان کا بھی۔ ان کو یہ خوف نہ تھا کہ وہ اسے کھو دیں گے، یا اگر اس نے ان کو نکال دیا تو کہاں جائیں گے۔ وہ شخص کے گھر میں بڑے ہوئے اور اس کے لیے ایمانداری سے کام کیا۔ میں نے نوٹس کیا کہ یوسف اپنے مالک سے ایک بہت ہیلدی ریلیشن شپ رکھا ہوا تھا۔ اپنی سیلف اسٹیم بہتر کرنے کے لیے دوسروں کی قدر و قیمت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب عزیز کی بیوی نے یوسف کو مائل کرنا چاہا اور اکیلے کمرے میں کہا کہ میری طرف آؤ، تو یوسف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، معاذ اللہ، وہ عزیز مصر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہاں آقا کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سورہ میں مالک کے لیے اکثر یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ انسانوں میں سے ایک کریم انسان کے نام کی صورت ہے۔ جس کو عزت چاہیے اس کو اپنے سے بڑوں یا اپنے اوپر تعینات کسی عہدیدار کی عزت کرنی ہوگی، نہ اپنی قدر و قیمت بھلانی ہے، نہ دوسرے کی۔ یوسف نے اس عورت کا التفات اس لیے بھی قبول نہیں کیا کہ ان کو اپنا مقام یاد تھا، حالانکہ وہ ایک غلام تھے۔ اس زمانے کے قاعدے قانون کے مطابق غلام کو بدکاری کی سزا کم ملتی تھی، کیونکہ اسے نیکوکاری کی توقع کم ہوتی تھی۔ وہ اپنے ملک سے دور تھے، وہاں کون جانتا تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ ان کو سوائے ایمان کے کسی شے کو کھونے کا ڈر تھا، نہ خاندان کی نیک نامی کے داغدار ہونے کا خدشہ تھا۔ غلام زیادہ جلدی ایسے کام پہ مائل ہو سکتا ہے بنسبت آزاد انسان کے، لیکن یوسف نے ماحول کے ساتھ اپنا رنگ نہیں بدلا۔ انہوں نے غلامی میں بھی اپنے اصول اور حدود کو نہیں چھوڑا۔ چاہے آپ جتنے برے حالات میں ہوں، آپ نے اپنی اخلاقی حدود نہیں چھوڑنی ہے۔ ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا جو ماڈرن قسم کے دوست بنا کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک رنگ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی ویلیوز، اپنی آراء ہونی چاہیے۔ کیوں آپ کسی کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگ جائیں؟ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ خود کون ہیں۔ اپنی حدود، اپنی ویلیوز، اپنی اصول آپ کے ذہن میں بہت کلیئر ہونے چاہیے۔ نئی جاب شروع کریں، یونیورسٹی جوائن کریں یا سسرال میں قدم رکھیں، آپ کے پاس پہلے دن سے اپنے سیٹ اصول ہونے چاہیے کہ فلاں اور فلاں کام میں نہیں کروں گی، میں خود کو گروم ضرور کروں گی، بہتر بناؤں گی، سیکھوں گی، لیکن یہ اصول ہیں جو میں کسی کے کہنے پہ نہیں توڑوں گی۔ لیکن کیا ہمارے پاس کچھ اصول بھی ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز اپنے کچھ اصول بنائیں۔
جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے سوچا کریں کہ میں وہاں کیوں جا رہی ہوں اور جا کے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مثلاً اس گھر والوں کو غیبت کی بری عادت ہے، آپ یہ اصول لے کر جائیں گی کہ وہاں زبان کی ذرا سی لذت کے لیے میں کسی غیبت کا حصہ نہیں بنوں گی. اگر کسی کی برائی کی جا رہی ہے تو میں بطور مسلمان اس کا دفاع کروں گی. میں دیکھا دیکھی دوسروں کے رنگ میں نہیں رنگ جاؤں گی. ایسے شخص کی تو کوئی پرسنالٹی ہی نہیں ہوتی. یوسف پہ جب اس عورت نے الزام لگایا تو کیا آپ خاموش رہے؟ نہیں، آپ نے ایک دفعہ بڑے مضبوط طریقے سے اپنی صفائی دی. ہمارے اکثر ڈراموں میں ایک مظلوم لڑکی پہ جب الزام لگتے دکھاتے ہیں تو وہ من کرتی رہ جاتی ہے. اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دفعہ اپنی صفائی دے. یہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے. جس شخص کو اپنی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ مضبوطی سے اپنی صفائی ضرور دیتا ہے. یوں چپ کر کے ظلم نہیں برداشت کرتا. یوسف کے مالک نے بھی ان کی بات مان لی اور اس عورت سے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، تم معافی مانگو. البتہ وہ عورت باز نہیں آئی. اس نے شہر کے عورتوں سے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو قید کرا دوں گی. اور پھر یہی ہوا. یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا. قید خانے میں ان کو وہ 2 قیدیوں نے اپنا خواب سنا کے تعبیر پوچھی تو یوسف نے ان میں سے ایک کو رہائی اور دوسرے کو سولی لٹکنے کی تعبیر بیان فرمائی. کہا جاتا ہے کہ تعبیر سن کے سولی لٹکنے والا بولا کہ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. یوسف نے فرمایا کہ نہیں، اب تعبیر ہو چکی. یاد رکھیں جب خواب کی تعبیر ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ضرور وقوع پذیر ہو جاتا ہے. اس لیے برا خواب کسی کو بتایا نہ کریں. جس شخص نے رہا ہونا تھا اس کو یوسف نے کہا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا. وہ بادشاہ کا ساقی تھا. کئی سال بعد اس کو یاد آیا اور بادشاہ کے ایک خواب کے سلسلے میں وہ یوسف کے پاس آیا. یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی. اس ساقی نے جب تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے متاثر ہو کر یوسف کو بلا بھیجا، مگر یوسف نے کہا نہیں، واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس اور پوچھو اس سے کہ کیا قصہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یہ آیت مجھے ہمیشہ امیز کرتی ہے. ہاش اللہ، یہ ہوتا ہے عزت دار شخص جس کی اپنی نظروں میں اپنی اتنی عزت ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کا بلاوا واپس پھیرتا اور کہتا ہے کہ نہیں، پہلے میرا نام کلیئر کرو تاکہ کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. یوسف اس حالت میں بادشاہ کے پاس نہیں گئے کہ ان کا نام داغدار ہو اور بعد میں کوئی درباری ان پہ اس عورت کے حوالے سے کوئی الزام لگائے. واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، پہلے اس سے کہو کہ میرا بیک گراؤنڈ چیک کروائے، میرے اوپر سے الزام ہٹے، پھر میں باہر آؤں گا. یوسف کو یوں کسی کے فیور میں دی ہوئی رہائی قبول نہیں تھی. وہ انصاف سے واپس آنا چاہتے تھے. انہوں نے جب خواب کی تعبیر بتائی ہے لیکن بادشاہ کو فیور دیا، لیکن خود فیور نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ پہلا میرا کام کرو پھر میں تعبیر بتاؤں گا. معلوم تھا کہ جب بادشاہ تحقیق کرے گا تو یوسف کا سچ ثابت ہو جائے گا. پھر ان کو رہا کروانا بادشاہ کا احسان نہیں ہوگا، وہ یوسف کا حق ہوگا. جس انسان کی اپنی نظروں میں قدر و قیمت ہوتی ہے وہ دوسروں کے فیورز پہ نظر نہیں جمائے بیٹھا ہوتا. اس کو دوسروں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. یوسف کو انصاف چاہیے تھا، کسی کا فیور نہیں. اگر آپ کو اپنی سیلف اسٹیم اونچی کرنی ہے تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہونا پڑے گا. کسی کا تحفہ، کسی کی توجہ، کسی کا وقت، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں. کسی کے میسیجز کا رپلائی تک آپ کو نہیں چاہیے. اگر آپ کی خوشی کسی کے رپلائی نہ کرنے سے غارت ہو جاتی ہے تو آپ کم سیلف اسٹیم کے مالک ہیں. آپ کو اپنی اتنی قدر ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کے لالچ میں نہ رہیں جو دوسرے آپ کے لیے کر سکتے ہیں. جیسے مثلاً اپنے کسی امیر دوست سے یہ امید رکھنا کہ وہ فلاں چیز آپ کو تحفے میں لے دے، اچھی بات نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو اپنی ذات پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ چیز آپ خود کما کے خریدیں اور اپنے آپ کو تحفے میں دیں. سے اپنی خوشی کی توقع لگانا عزت دار بات نہیں ہے. اپنی نظر میں کریم انسان خود کو اتنا قابل سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو یہ سارے تحفے خود کر دے سکے. اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے طریقے میں آگے بیان کرنے جا رہی ہوں. پہلے ہم سورہ یوسف کو مکمل کر لیتے ہیں. ہم نے اب تک یہ سمجھا کہ یوسف چاہے غلامی میں تھے چاہے قید میں، انہوں نے خود کو دوسروں کے رنگ میں نہیں رنگا، کسی اور سے اپنے لیے فیورز کی امید نہیں رکھی، حدود نہیں توڑی، اپنا مقام نہیں بلایا. ان کو اپنی کمزوری، اپنی غلامی اور معاشرتی مقام کا احساس تھا. اپنے اوپر لگے الزام سے خود کو لاحق خطرے کا احساس بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ یوسف کو اپنی قوت کا احساس بھی تھا. جب یوسف کی سچائی ثابت ہو گئی اور بادشاہ نے ان کو اپنا مصاحب خاص بنانا چاہا تو یوسف نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے خزانے کا نگہبان مقرر کر دیں. میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی.
یوسف نے اپنی 2 ایسی خصوصیات بتائی جو بادشاہ کے سامنے ثابت بھی ہو چکی تھی۔ جس شخص نے اپنے مالک کے پیٹھ پیچھے اسے خیانت نہیں کی اور جس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا کے اس کو قحط سالی سے نکلنے کا اچھا مشورہ دیا، وہ حفاظت کرنے والا بھی تھا اور اس کے پاس علم بھی تھا۔ یہ ہوتا ہے اپنی قدر و قیمت کا درست اندازہ لگانا۔ یوسف کے قصے میں مزید بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اگر تکریم کی بات کی جائے تو آخر میں یوسف نے اپنے ماں باپ کو عزت دی اور تکریم سے اوپر بٹھایا۔ عزت دار لوگ ہی دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور عزت دار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی نظروں میں بھی معزز ہو۔ سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ یہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کا ٹھیک اندازہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو صرف اپنی خامیاں نظر آتی ہیں تو آپ کی سوچ بنتی ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ میں کوئی ٹیلنٹ، کوئی ہنر، کوئی اچھی بات موجود ہی نہ ہو۔ معذرت کے ساتھ، لیکن خوبیاں تو ابلیس میں بھی ہیں۔ ابلیس بڑا مستقل مزاج ہے، ہمت نہیں ہارتا، آخری وقت تک لگا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے لیکن اپنی محنت سے مایوس نہیں ہوتا، پلان کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور جب اللہ اس کو ناکام کرتا ہے تو وہ کسی دوسری صورت میں واپس آ جاتا ہے۔ وہ اپنی خوبیوں کو غلط چیز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ کے اندر بھی خوبیاں ہوں گی، صرف ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو اپنے بارے میں ٹھیک معلوم ہے کہ آپ کیا ہیں؟ کیا آپ کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا ادراک ہے؟ اگر آپ کو اپنے اندر کوئی بھلی بات معلوم نہیں ہوتی تو آپ کی سوچ منفی ہے، اور مجھے کیسے یقین ہے کہ آپ کے اندر بہت سی اچھی باتیں ہوں گی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے کمزوری سے پیدا کر کے بھی اس میں بہت سی طاقت رکھی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سروائیو کرنا سکھایا ہے۔ ہر انسان کے اندر جب ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے تو اس کے بارے میں چند بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے لکھے جاتے ہیں۔ اس کا رزق کتنا ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت، اور اس کو موت کب آئے گی، یہ فیصلے اس کی ساری زندگی کی کہانی کو سمرائز کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی نظر میں اہم ہیں یا نہیں؟ اللہ کے ہاں آپ بہت اہم ہیں۔ آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے حرم کعبہ سے زیادہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، آپ کو بہت سے ایسے مسئلے نہیں ہونے دیے جو دنیا میں بہت سے لوگوں کو درپیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے ہی مواقع پہ مشکل سے مکھن سے بال کی طرح نکالا، جب آپ کو لگتا تھا کہ آپ اس سے نہیں نکل پائیں گے، جب آپ کی عزت اور زندگی تباہ ہونے والی تھی اور کئی مقامات پہ آپ کو نقصان بھی پہنچا، لیکن امید ہے کئی سال بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ان میں بھی کوئی بہتری ہی نظر آئے گی۔ آپ کی اپنی نظر میں شاید کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن وہ اللہ جس کی خلقت میں اس وقت اربوں انسان سانس لے رہے ہیں، وہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ کبھی آسمان سے یہ زمین دیکھو تو آسمان کیڑے مکوڑوں جیسے نظر آئیں، انسان کیڑے مکوڑوں جیسے نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کیڑا مکوڑا نہیں سمجھتا، وہ آپ کو انسان سمجھتا ہے، وہ آپ کے جذبات سمجھتا ہے، اس کو آپ کی تکلیف کا بھی احساس ہے اور آپ کے مسئلوں کا بھی، لیکن وہ آپ کی مدد کے لیے زمین پہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حالت تب بدلے گا جب آپ اپنی حالت بدلیں گے، اور حالت بدلنے کے لیے سوچ بدلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آپ کی طرف ایسے لوگ، ایسی باتیں اور ایسی کتابیں بھیجتا ہے جو آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ اہم ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اکیلا چھوڑ چکا ہوتا۔ اس کو آپ سے اپنی زندگی بہتر بنانے کی امید ہے، نہ ہوتی تو وہ آپ کو کیوں مثبت باتیں سناواتا؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ مضبوط انسان بنے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اتنی ہمت نہ دیتا کہ آپ کے اندر بہتر بننے کی خواہش جاگے۔ یہ خواہش آپ کے دل میں ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کے اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلوں میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ اپنی سوچ کو مثبت کرنے کی کوشش کریں، پہلا قدم اٹھائیں، وہ آپ کو مزید ہمت دے گا، لیکن کرنا آپ کو خود پڑے گا۔ آج سے آپ نے اپنے بارے میں عزت سے سوچنا ہے، اپنا مقام سمجھنا ہے۔ آپ اہم ہیں، کسی انسان کے لیے اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے بعد خود اپنے لیے۔ آپ نے اپنی سیلف اسٹیم کو اوپر اٹھانا ہے۔ اس کے کئی طریقے، لیکن آج ہم ایک ہی طریقے پہ بات کریں گے اور اگلے ابواب میں ایک ایک کر کے دیگر طریقوں کو دیکھیں گے۔ اپنی عزت نفس کو اونچا کرنے کے لیے پہلی شے ہے خود سے آگاہی، اپنا سیلف امیج۔ آپ نے آج کی مشق کے علاوہ کسی کاغذ پہ اپنے بارے میں کچھ لکھنا ہے۔ آپ کی نظر میں آپ کا اپنا سیلف امیج کیا ہے، آپ کس قسم کے انسان ہیں، آپ کی اچھائیاں کیا، اور وہ کون سی اچھی باتیں جو آپ خود میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان سوالات کے جوابات آپ ابھی نہ دے سکے، لیکن آپ نے ان پہ سوچنا ضرور ہے۔ آپ کون ہیں، اپنی نظروں میں آپ کیا ہیں، آپ نے سوچنا ہے کہ جیسے مولانا رومی کہا کرتے تھے،
جو آپ دنیا کو نظر آ رہے ہیں، اگر وہ آپ نہیں ہیں تو آپ کون ہیں؟ اگر یہ ایک لبادہ ہے جسے آپ نے اوڑھ رکھا ہے تو وہ کون ہے جسے آپ چھپا رہے ہیں؟ آج کے سوالات: وہ کون لوگ ہیں جو اتنے مثبت ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کو اپنا آپ معتبر اور اچھا لگتا ہے؟ ایسے 3 سے 5 لوگوں کے نام لکھیں۔ چند ایسی کوششیں لکھیں جنہیں کرنے سے آپ ان مثبت لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اتنے منفی ہیں کہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں اور آپ کا دل بوجھل ہو جاتا ہے؟ آپ کن طریقوں سے ان منفی لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزار سکتے ہیں؟ وہ اقدام لکھیں جنہیں کرنے سے آپ کو ان سے بہت کم بات کرنی پڑے۔ وہ کیا کام ہیں جن کو کرنے سے آپ کو اپنا آپ بہت قابل اور اچھا لگتا ہے؟ ایسے مثبت کاموں کو آپ زیادہ سے زیادہ وقت کس طرح دے سکتے ہیں؟ وہ اقدام لکھیں جو ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے صبح جلد اٹھنا، بے مقصد کاموں کو ترک کرنا وغیرہ۔ مشہور سیلیبریٹیز میں سے کس سے آپ اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے قریب محسوس کرتے ہیں؟ آج آپ نے اس شخصیت کی زندگی، سوشل میڈیا اور انٹرویوز کا مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ایسا کیا کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر رہے ہیں مگر کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ایسی کیا خوبیاں ہیں جو آپ کو محبت کے قابل بناتی ہیں؟ آپ نے کم از کم 3 خوبیاں ضرور لکھنی ہیں۔ اپنے بارے میں حال ہی میں کہا گیا کوئی تعریفی فقرہ لکھیں۔ پچھلے 1 سال میں کیے گئے 3 ایسے اچھے کام لکھیں جن کو کرنے سے آپ نے کبھی کسی انسان کی مدد کی ہو۔ ایسا فیصلہ جو آپ نے سب کی مخالفت کے باوجود لیا ہو اور وہ درست ثابت ہوا ہو۔ آپ کے خیال میں آپ نے یہ فیصلہ اپنی کس خوبی یا صفت کی وجہ سے لیا تھا؟ کیونکہ وہ اتفاق یا تکا نہیں تھا، کسی شخص کے بارے میں آپ کا پہلا اندازہ جو بعد میں بالکل درست ثابت ہوا ہو۔ آپ نے یہ درست اندازہ اس شخص کے بارے میں کیسے لگایا اور اس کے درست ثابت ہونے پہ آپ کو اپنی کس خوبی کا ادراک ہوا تھا؟ خوب یاد کر کے لکھیں۔ اچھا، بہت ساری باتیں تو مجھے یاد ہی نہیں آتی کیونکہ یہ بہت آؤٹ آف دی وے جا کر باتیں ہیں۔ مطلب اگر میں کہوں نا، بہت بھولے لوگ ہیں، بہت سادہ سمپل بھی لوگ ہیں جن کے سر سے یہ باتیں گزر گئی ہوں گی، ان کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی، کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت کوئی اور ہی دنیا ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں ان باتوں کو، اگر سوچتے بھی ہیں وہ اتنا بادر ہی نہیں کرتے۔ اچھا، یہ سیلف اسٹیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اچھا اس کو بھی سوچنا ہوتا ہے، یا اس کے بارے میں بھی کچھ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو ان کا یہی ہوتا ہے طریقہ کار سوچنے کا۔ اور اگر میں اپنے بارے میں کہوں تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ یہ تو میری ہی بات ہو رہی ہے، میرے بارے میں بول رہی ہے نمرا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے میں ریلیٹ کروں گی، اور کچھ میری شخصیت میں ایسی ہی ایز اٹ از ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں ایسے تو نہیں کہوں گی کہ میں ایک سلیبریٹی ہوں، یا میری بہت، یہ میرا خیال ہے کہ لو سیلف اسٹیم ہوگا، ہے نا؟ نہیں، بالکل میں ایک سلیبریٹی ہوں۔ مطلب یار، میری نیچر بھی کچھ ایسی ہی ہے، میں اپنے آپ کو کبھی پریورٹی نہیں دیتی، میں اپنے آپ کو بہت، مجھے ہوتا ہے کہ خود کی ذات ہی تو ہے، آپ خود پر برداشت کر سکتے ہو۔ اگر کبھی مطلب یہ ان چیزوں کے بارے میں آج کل سوچ رہی تھی، مطلب میری مائنڈ میں ایسی چیزیں آ رہی تھی، پتہ ہی کیوں آ رہی تھی، شاید مجھے نہیں بتانی چاہیے یا بتا دینی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے بتا اس لیے رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ان باتوں سے ریلیٹ کریں اور آپ لوگوں کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے ان باتوں کو سمجھنا۔ اور پھر وہی بات کہ آپ اپنے بارے میں اپنی باتوں کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اپنی نیچر کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ میری نیچر کیا ہے۔ ہمیشہ اگر کبھی مجھے کوئی 2 چیزوں کو بانٹنا ہونا، فار ایگزامپل اگر مجھے میرے پر بات آئی کہ اچھا یہ چیز ہے، اس کو ہاف آف کر کے دے دو، تو میں کیا کرتی ہوں، مطلب 2 فار ایگزامپل کر لو کہ 2 چیزیں ہیں جس میں ایک چیز ایسی ہے کہ ہاف کرنے والا نہیں ہے سین، ایک چیز ایسی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھی ہے، اور دوسری یہ کہ دینی ایک ہی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ میں کیا کرتی ہوں، میں زیادہ تر ایسے کرتی ہوں کہ جو بری چیزیں ہیں نا، وہ میں مطلب بری نہیں ہوتی لیکن اس سے تھوڑا کم لیول پر وہ میں رکھ لیتی ہوں، اور جو دوسری ہے نا وہ میں اگلے پرسن کو دے دیتی ہوں، اور اگلے پرسن کو بادر بھی نہیں ہوتا کہ میں اس کے لیے اتنا کنسرن کر رہی ہوں یا یہ وہ۔
تو میں نے بھی فیل کیا کہ یہ تو میں خود کو پیار نہیں کر رہی، مطلب مجھے خود کو پیار کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ میں غلط وے سے سمجھ رہی ہوں اس بات کو یا ٹھیک وے سے، لیکن یہ ایک وے ہے میرا. مطلب میں خود کو کیوں، اور پتہ ہے پھر میں نے اس چیز پر کام کیا، میں نے اس چیز پر کیا. اب یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، انڈا بوائل کرنا تھا، ٹھیک ہے. اب گھر میں نا ایسا سین ہے کہ آف کورس بھائیوں کو پریورٹی ملتی ہی ہے، مطلب اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہماری امی بھائیوں کو زیادہ ہی کرتی ہیں. تو وہ ایک کنسرن ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی ہیں، بھائیوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں. تو میں نے انڈا بوائل کیا. انڈا کیا ہوا کہ انڈا درمیان سے پھٹ گیا ایک والا، تو وہ اندر سے نکلا. وہ 2 ہی انڈے تھے، ایک میرا تھا ایک بھائی کا تھا. اب میں نے کہا کہ میں ہی کیوں، مطلب اگر وہ پھٹا ہے میں لے سکتی ہوں تو بھائی کیوں نہیں. میں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی نا، انڈا ہے تو انڈا ہی نا، زردی بس وہ باہر نکل گیا بوائل ہوتے ہوئے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ میں اب نہیں کروں گی، اب میں کمپرومائز نہیں کروں. حالانکہ یہ بہت چھوٹی سی مائنر سی بات ہے، لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ خود فیل کر رہی ہوں. یہ کچھ ہی دن، کل پرسوں کی بات ہے کہ میں نے سوچا کہ نہیں یار، مجھے خود سے پیار کرنا چاہیے. یہ نہ تو اس میں میرے بھائی کا نقصان ہوا، نہ ہی کوئی میرا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مجھے خود کو کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر میں بھائی کو دے رہی ہوں تو مجھے اپنے لیے بھی کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں لینا، تو میرے بھائی نے مذاق میں کہا تم مجھے وہ والا انڈا دیتی ہو اور خود ٹھیک لیتی ہو، تم یہ ناانصافی کرتی ہو یہ وہ. میں نے کہا تو اگر میں لیتی تو پھر. تو وہ ایک فنی وے تھا، بٹ یہ ایک ایگزامپل میں بتا رہی ہوں. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو کرنی چاہیے، خود کو پریورٹی دینی چاہیے. اور مجھے ایک اور بات، ابھی یہ کویسچنز میں یہ پوچھا گیا کہ ایسا کون سا کام ہے جو آپ کو منع کیا گیا اور آپ نے پھر بھی کیا. یار مجھے جو بھی کام میں کرتی ہوں نا، اگر مجھے منع کر دیا جائے تو پھر میں نہیں کرتی. میری انٹرنشپ تھی، مجھے سب نے روکا مت جاؤ، اور میں اس ایج پر تھی کہ میں بس جا رہی ہوں اور میں چلے ہی جانا تھا. درمیان میں پھر میرا مائنڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا سب اتنا فورسفلی کہہ رہے ہیں تو نہیں جاتی، ہو سکتا ہے میرے لیے ٹھیک نا. حالانکہ اس میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس مجھے ایک ایکسپیرینس مل جانا تھا اور میں نہیں گئی. مجھے اس چیز کا ریگریٹ فیل ہوتا ہے. حالانکہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن نہیں بھی بات، مجھے نہیں پتا، میں کنفیوزڈ ہوں. ان شارٹ کہ آپ کو، اگر آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہو نا، اگر آپ کو لگتا ہے آپ ایک چیز کے لیے رسک لینا چاہ رہے ہو، اگر آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہو نا، تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر پوری دنیا آپ کو منع کر رہی ہو، آپ پھر بھی کرو. میں نے اپنی اب تک کی لائف میں یہی سیکھا ہے، اگر آپ غلط نہیں ہو نا، اگر آپ کچھ ایسا سچ نہیں کر رہے جس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے، یا آپ کچھ ایسا نہیں کر رہے جس سے آپ کی فیملی پر بات آئے گی یا آپ کی فیملی کو نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے، تو آپ وہ کرو، ضرور کرو. میں کہتی ہوں سب مخالفت کرے پھر بھی کرو، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی باؤنڈریز، لیمٹس وہ ساری مد نظر رکھ کر کرو. فار ایگزامپل اگر کوئی پروفیشن آپ لوگ چننا چاہ رہے ہو اور آپ کو سب روک رہے ہیں، نہیں کرو، آپ کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ خود ٹرائی کر کے، ہاں اگر آپ خود کرو، آپ کو مزہ نہ آئے، آپ کو اچھا نہ لگے، پھر آپ چھوڑ دو، وہ ایک الگ وے ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو اور وہ ضرور کرو، کیونکہ وہ جو بھی سارے سرکمسٹینسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے آپ کا کتنا پوٹینشیل، آپ کو پتہ ہے آپ کتنے کنسسٹنٹ ہو، ٹھیک ہے. اور یار اس میں اتنی زیادہ پیاری باتیں تھی کہ میں بتا ہی نہیں سکتی کہ میں کتنا اچھا فیل کیا اس کو سن کے، اور مطلب پڑھ کے. آپ لوگوں نے سنا، میں نے پڑھا، تو بہت ساری ایسی باتیں جن سے میں ریلیٹ کرتی ہوں، جن سے مجھے لگتا ہے کہ یار مطلب آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کرو، اپنی حدود بناؤ اور ان پر کمپرومائز نہیں کرو. آگے کوئی بھی ہو، کس طرح کا بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ نے انسلٹ نہیں کرنی کسی کو وہ نہیں کرنا. اور میں یہ بھی بات بتاؤں کہ میں اگر کسی کو پسند کرتی ہوں نا، فار ایگزامپل نمرا مجھے پسند ہے، میں کبھی بھی کوشش نہیں کروں گی کہ ان کو اپروچ کروں، ان سے بات کروں. مطلب میں کوئی کریزی والی فین نہیں ہوں. ایون دو کہ ہماری یونیورسٹی میں عارف لوہار یا ساحر علی بگا آئے تھے، تو بچپن سے ہم لوگ ان کو سنتے ہیں، میں تو بچپن سے سنتی آ رہی ہوں ان کو.
تو پھر بھی میں نے بہت نارملی وے سے ان کو دیکھا سنا اور یہ وہ مطلب لوگ جا کر، حالانکہ میرے پاس تھا بھی اتھارٹی بھی تھی کہ میں ان کے ساتھ جا کر پکچر وغیرہ بنوا سکتی تھی یا اس طرح کا سین ہو سکتا، لیکن مجھے اتنا وہ کریز نہیں ہے کہ ہاں یہ وہ، میں اس طرح سے نہیں کرتی، میں کسی کے پیچھے وہ نہیں کرتی، بھاگتی نہیں ہوں کسی کے لیے، وہ نہیں کرتی. تو نمرا کی بہت ساری باتیں ہیں جن سے میں پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی ریلیٹ کر رہی ہوں کہ ہاں یہ ہے. اور یہ صحیح بات ہے، ہمیں ہر کسی کے سامنے کھل نہیں جانا چاہیے اگر، اور میں ایسے کرتی ہوں، میری نیچر ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ میں سب کے ساتھ ہو جاتی ہوں، لیکن ہاں کوئی میرے سے اچھے سے بات کر رہا ہو تو میں باؤنڈریز نہیں رکھتی. غلط ہے، بہت غلط ہے. مطلب میں اگلے بندے کو بہت اچھے، میری نیچر ایسی ہے کہ میں نہیں سوچتی کہ اگلا پرسن وہ نہیں ہو سکتا جو وہ دکھ رہا ہے یا جو وہ بتا رہا ہے. لیکن ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دھوکہ کھایا ہو، میں نے کچھ ایسا بتایا. مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ جس کا میں وہ کروں کہ میں رکھوں. نارمل بات ہے کہ اچھا یہ سین چل رہا ہے، یہ مطلب بہت فرینڈلی ہو کر میں پھر بات کرتی ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فرینڈلی ہو کر، اور مجھے بھی اس چیز کا ہوتا ہے کہ میں اگر دوست بناؤں تو وہ مجھے چھوڑ جاتے ہیں، کچھ دن میرے ساتھ رہتے ہیں پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسے والا سین تو سٹارٹ ہی ایسا ہوا تھا. تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ کچھ، اور یہ سچ بات ہے، میں نے BS میں میری سب کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، لیکن کوئی میری بیسٹ فرینڈ نہیں تھی. ایک ہوتا ہے نا بیسٹ، لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں، گروپس بھی بنے لوگوں کے اچھے گروپس بنے، لوگوں نے اچھا ٹائم سپینڈ کیا. لیکن میں اکیلی تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلی تھی تو اچھی رہی. مطلب پھر جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، آپ گروپزم میں نہیں ہوتے، تو آپ کو بہت کچھ سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں گروپس میں ہوتی تو میں شاید آج آپ لوگوں کے ساتھ ایسے نہ کر رہی ہوتی. کیونکہ جب آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہو نا، تو آپ کا مائنڈ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، آپ اتنا زیادہ نہیں تھنک کرتے، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کیا چل رہا ہے کیا. تو مجھے ایک پریشر تھا کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ یہ کرنا ہے. تو پھر بھی میں کوشش یہی کیا کہ میں کبھی، اگر مجھے کمانا بھی ہے نا تو میں غلط وے سے نہ کماؤں. سیلف سیٹسفیکشن بھی ضروری ہے. وہ نہ ہو کہ آپ کمانے پیسے کو ہی اپنا تن من دھن کر لیں اور غلط راستوں پر چلیں. نہیں، اچھے وے سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ حلال رزق کا سوچ کر کرنا ہے. خیر، بہت ڈیپ چلے جائیں گے، اور یہ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں نمرا. تو اللہ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور ان کے اچھے نصیب کرے، اور یہ ایسے اچھا ہمارے لیے لکھتی رہیں. تو اور ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی نیا ناول سٹارٹ کیا ہو تو بے فکر رہ جائیں. ان کے اپ کمنگ جتنے بھی ناولز ہوں گے ہم ضرور پڑھیں گے. بس فرق یہ ہوگا کہ وہ پبلکلی آپ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کو لنک شیئر کیا جائے گا واٹس ایپ چینل پر، اور واٹس ایپ چینل کا لنک آپ لوگوں کو چینلز کے اباؤٹ میں مل جائے گا، تینوں چینلز کے اباؤٹ پر. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ واٹس ایپ چینل کو فالو ضرور کر لیجئے گا. مجھے نہیں پتا کب نمرا اپنا نیا ناول سٹارٹ کریں گی، تو میں وہاں پر ہی اپڈیٹ کیا کروں گی. صحیح ہے؟ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.